الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. گرامی قدر حاضرین و سامعین اور علماء کرام، آج کی یہ محفل پاک جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، اپنی پلکوں پہ تو مشکوں سے چراغاں کر لو، اپنی پلکوں پہ تو مشکوں سے چراغاں کر لو، میرے سرکار تو اس محفل میں ہیں آنے والے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ بھرپور محفل پاک ہو چکی ہے، سرکار کی نعتیں بھی پڑھی جا چکی۔ اب چند ایک منٹ کی میری حاضری ہے اور حکم پر حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور غلامی یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم یہ میلاد کی محافل سجا کے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، فرمایا اس گروہ میں کوئی وہ بھی ہے جس کے ساتھ رب نے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں۔ قرآن کی بات کے ساتھ ذرا ذوق اگر مل جائے تو زبان سے سبحان اللہ کی صدا آئے۔ قرآن سن کے جدے سینے ٹھنڈ پہ آکھو ذرا سبحان اللہ، ذرا اچھی بولنا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اے رسولاں دی جماعت اساں بعض نو بعض تے فضیلت عطا کیتی ہے۔ فرمایا انہاں دے وچوں کوئی او بھی ہے کہ جدے نال رب نے گلاں کیتیاں نے، اور فرمایا ورفع بعضهم درجات، فرمایا انہاں دے وچوں ایک او بھی ہے کہ سارے دیاں شاناں ایک پاسے اور اس تنہا دی شان ایک پاسے۔ سلامت رہیں، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہم نے سن لیا، محفل نور علی نور ہو گئی۔ اب توجہ کرنی ہے، اسی طرح میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں اور اجازت لے لینی ہے۔ آپ کا ذوق دیکھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کتنا ذوق اور محبت ہے۔ ماشاءاللہ علماء کا خاندان تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ رسولہ دی جماعت ایسا بعض تے فضیلت عطا کیتی ہے۔
اور کوئی او بھی ہے کہ جد نال رب نے گلاں کیتیاں تے فرمایا کوئی او بھی ہے جڑا سب تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، بالا ہے، اکمل ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت دے اندر توجہ بھئی، رب ذوالجلال نے اس آیت دے اندر او جڑا سب تو اعلیٰ ہے نا، مالک الملک نے او دا نا تے نہیں لیا۔ آدم بھی افضل نے، نوح بھی افضل نے، ابراہیم بھی اعلیٰ نے، موسیٰ کلیم بھی بالا نے، کسی دا نا لے کے رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا کہ او ذات سب تو اعلیٰ ہے۔ مولا اگر تو نام لیندہ، تو ذکر کرتا، مولا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی جماعت ہے، مولا اگر نہ لے لیندہ زمانے نے پتہ چل جاندہ کہ او ذات سب تو اعلیٰ ہے، مگر مولا تو نہ نہیں لیا، تو ذکر نہیں کیتا، تو نامینیٹ نہیں کیتا۔ آواز قدرت آن دیئے دنیا والے ہو، اے کائنات والے ہو، اگر نبیاں دے وچوں کسے سب تو اعلیٰ دا ذکر ہوئے گا، سب تو پالا دا ذکر ہوئے گا، سب تو اولا دا ذکر ہوئے گا، فرمایا نہ لین دی لوڑ نہیں پائے گی، کائنات دا بچہ بچہ پکارے گا، او جڑا سب تو اعلیٰ نا او کوئی اور نہیں، حسنین دا نانا ہے، زہرہ دا بابا ہے۔ فرمایا نام لینے کی ضرورت نہیں، کائنات جان جائے گی کہ وہ جو والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلف والا، مازاق کے کجلے والا، فرمایا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا تاجدار بریلی آپ نے اے دا ترجمہ اپنی زبان دے اندر اس طرح کتاب کے اندر نے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جدہ جدہ ایمان ہے محبت نال پل کے پڑے گا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، بولو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ میرے عزیزان معذرت توجہ کرنا، میں دسا میرا نبی نبیاں دی صف دے اندر کتنا اعلیٰ، او کتنا بالا ہے۔ مسجد قبلتین میرے آقا کریم آپ نماز پڑھا رہے نے، مصلی امامت تے میرے آقا کریم جلوہ کرنے، پیچھے صحابہ دی جماعت ہے، میرے کریم نبی نے اج کر کے آسمان والے کھیا، دل دے اندر خیال پہ آیا ہوندہ ہے مولا قبلہ بدل دے، مولا قبلہ بدل دے، اے مولا مسجد اقصی تو قبلہ بدل کے ایک خانہ کعبہ کر دیں۔ میرے نبی نے نماز دی حالت دے اندر، نماز دی حالت دے اندر صرف نظر اٹھائی، لب ہلے نہیں، ہاتھ اٹھائے نہیں، میرے کریم نبی دے بس دل خیال آئے، جبریل حالت نماز دے اندر قرآن لے کے آگے آئے، اللہ کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
محبوب تحقیق اسی آپ دا آسمان وال چہرہ پلٹنا دیکھ رہے ہیں آپ دا چہرہ آسمان وال اٹھانا پوینے محبوبہ تسی جو چاندے ہو جیڑا قبلہ چاندے ہو اے محبوب اسی آپ نو یو در پھیر دے آگے جدر سونا آپ دی مرضی ہے جدر سونیا تیری مرضی ہے جدر سونیا آپ دی منشا ہے ہن توجہ کرنا عزیزان من خالق ذوالجلال نے مصطفیٰ دی مرضی نو قرآن بنایا ہے مصطفیٰ دی ادا نو قرآن بنایا ہے فرمایا اے دنیا والے یاد رکھے آجیں آدم دا قبلہ میری مرضی دا ابراہیم دا قبلہ میری مرضی دا نوح دا قبلہ میری مرضی دا موسیٰ دا قبلہ میری مرضی دا یوسف دا قبلہ میری مرضی دا عیسیٰ دا قبلہ میری مرضی دا فرمایا ہر نبی دا قبلہ میری مرضی دا پر عبداللہ دے چن دا قبلہ سونے دی مرضی دا فرمایا محبوب کو سب سے اعلیٰ جو بنایا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ سب سے اعلیٰ جو بنایا ہے جس طرف وہ نظر نہیں آتے صحابہ دا حالے وے میرے کریم نبی نے نماز دی حالت دے اندری جدو چہرہ اے بیت الحرم مل کر لے آئے صحابہ نو تے پتہ کوئی نہیں قرآن آ گیا ہے حکم آ گیا ہے جدو صحابہ نے نبی دا چہرہ مڑ دیاں ویکھیا صحابہ نے بھی چہرے پھیر لے صحابہ نے بھی چہرے پھیر لے وجہ کی ہے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ پلتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں یہ میرے نبی کی شان ہے فرمائے سونیا ہم نے تجھے راضی رکھنا ہے آدم کہتے رہے مولا راضی ہو جا ابراہیم کہتے رہے مولا راضی ہو جا موسیٰ کہتے رہے مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی عیسیٰ نے کہا جو مولا تیری مرضی وہ میری مرضی حضرت یحییٰ نے کہا مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی پر نبیوں کی صف میں ایک میرا نبی ہے جسے رب کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جسے رب کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا سونیا جو تیری مرضی ہے وہ خدا کی مرضی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا محمد میرے آقا کریم علیہ السلام جب رب نے فرمایا نا سونے آسا تینوں راضی رکھنا ہے
تینوں راضی کران گے تے صحابہ عرض کی سونے تسی کدوں راضی ہوو گے تسی کدوں راضی ہوو گے فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت نہ چلا جائے میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے میں نے راضی نہیں ہونا حضرت موسیٰ کلیم آخری بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم تورات پڑھ رہے ہیں تورات پڑھتے پڑھتے ایک امت کا ذکر آیا ایک امت کا ذکر آیا کہ وہ امت کی شان یہ ہے کہ وہ امتی ہو کے نبیوں والے کام کریں گے سبحان جی بولو سبحان اللہ یار کیا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے یہ ماشاءاللہ علماء بن رہے ہیں آپ کے سامنے علماء جلوہ گر ہے وجہ کیا ہے کہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف یہ نیکی کا حکم دیں گے برائیوں سے منع کریں گے لکھا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی امتی ہو کر نبیوں والا کام کریں گے حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ السلام نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی باریں لائے امت میں نو عطا کر دے اے امت میں نو عطا کر دے آواز قدرت آئی ہے کلیم اے امت میرے یار دیے اے امت میرے محبوب دیے اللہ دے کلیم نے پھر برک پلٹیا اگے لکھے ہیں ایک امت ایسی آئے گی ایک امت ایسی آئے گی آن کے سب تو آخر دے اندر آن کے سب تو آخر دے اندر لیکن جنت سب تو پہلے جان آن کے سب تو آخر دے اندر لیکن جنت دے اندر سب تو پہلے جان گے اللہ دے کلیم نے عرض کی تھی مولا اے امت میں نو عطا کر دے اے امت میں نو عطا کر دے آواز قدرت اے کلیم کیویں دے ماں اے میرے یار دینے اے تے میرے محبوب دینے اے تے میرے حبیب دینے اللہ اکبر اگے پڑھ دیاں پھر ایک امت دا ذکر آیا ہے لکھیا ہویا ہے پہلیاں امتاں دا قانون ہے وے جدوں لوکی قربانی دیندے نے جانور قربان کر کے پہاڑ تے رکھاوندے نے اگ آندی ہے آ کے جلا کے اٹھا کے لے جاندی ہے اگر قبول نہیں ہوندا او اگ نہیں آندی اے زمین تے پیا رہندا ہے جانور آ کے کھا لیندے نہیں انسان نو کھان دی اجازت کوئی نہیں لیکن ایک امت دا ذکر لکھے آئے او دے امیر لوگ قربانی دین گے غریبانوں میں کھلان گے آپ بھی کھان گے اجر بھی لے جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آپ بھی کھان گے غریبان میں کھلان گے رب ذوالجلال جانور دے خون دا قطرہ زمین تے پہنچن تو پہلو ہی فرمائے گا ان نبی دیا غلامہ قبولے قبولے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر حضرت موسیٰ کلیم عرض کر دینے اے باریلا او نہیں تے اے امت میں نو عطا کر دیں آواز قدرت نانا نانا اے میرے محبوب دینے بدعا دے چہرے والا واللیل دیا زلفہ والا او جڑا میرا محبوب ہے نا او سونے محبوب دیے سونے امتیں اللہ اکبر حضرت موسیٰ کلیم اے سمت دیا شانہ پڑھ دے جا رہے نے ہر بار عرض کر دینے مولا امت میں نو عطا کر دیں آواز ہوندی ہے نانا اے تے میرے یار دینے آخر تے حضرت کلیم نے تورات نو بند کیتا تورات بند کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی مولا
امت نہیں دینی پھر مینوں ہی سونے دا امتی بنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سبحان اللہ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے جس کے امتی کی یہ شان ہے کہ کلیم اس امت میں ہونے کی دعائیں کرتے رہے تو اس آقا کا مقام کیا ہوگا اس لجپال کا مقام کیا ہوگا میں نے عرض کی مولا کہ ہم میں کیا کمال ہے کہ اتنی راحتیں اتنی عظمتیں اتنی آسانیاں اتنی شانیں مولا ایک رات ایسی بنائی 1000 مہینوں سے افضل ایک رات عبادت کر لو نبی کے غلاموں 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر دیا جائے گا کہیں لیلۃ القدر رکھی کہیں شب میلاد رکھی کہیں شب معراج رکھی کہیں شب برات رکھی مولا اتنی آسانیاں پہلی امتیں زکوٰۃ ادا کریں تو آدھا مال دیں ہمیں 40واں حصہ ان کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو جلایا جائے یا کاٹا جائے ہمیں حکم ہے کہ دھو لو رب پاک کر دے گا مولا یہ آسانیاں کیسی یہ شان کیوں یہ مقام کیوں مولا ہم نے کیا کمال ہے فرمایا نا کمال تم میں نہیں کمال تمہارا نہیں کمال مصطفیٰ کا ہے جس کا دامن رحمت تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جس کا دامن رحمت تمہارے ہاتھوں میں دے دیا تو پھر محبت سے کہنا ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی میرا آقا دو جہاں تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں میں وہ شان اور وہ رفت عطا کی ہیں کہ حضرت خلیل جیسے بھی یوں کر کے دیکھتے ہیں مگر محبوب کی شان کا ادراک نہیں کر سکتے اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی سچی سچی غلامی عطا فرمائے محبوب کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس نسبت کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ